یہ ہے ذرا ہٹ کے، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ہمراہ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ بڑے لوگ ظاہر ہے کہ ہر نسل دیکھتی ہے، لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، یا تو آپ ان سے نفرت کر سکتے ہیں یا ان سے محبت کر سکتے ہیں، درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہوتا، آپ ان سے بچ نہیں سکتے۔ ان 20ویں صدی کے جو بڑے بڑے انقلابی نام یا لارجر دین لائف میرے ذہن میں آتے ہیں نام، میں سوچ رہا تھا کہ نیلسن منڈیلا کے بعد 20ویں صدی کے جو بڑے نام ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن اب سے 4 دن پہلے جب فیدل کاسترو کا انتقال ہوا تو باقی دنیا کی طرح مجھے بھی محسوس ہوا کہ شاید یہ 20ویں صدی کا آخری انقلابی نام تھا، اور اب 20ویں صدی کا کم از کم کوئی لارجر دین لائف آدمی پولیٹیکل کینوس پہ موجود نہیں ہے۔ جب میں نے ذکر کیا تھا کہ یا تو آپ ان سے نفرت کر سکتے ہیں، اب اگر کاسترو سے نفرت کی جائے تو بہت سارے چارجز ہیں، مثلاً یہ کہ وہ ڈکٹیٹر تھا، مثلاً یہ کہ اس نے جمہوریت کا وعدہ کیا لیکن ایک شخصی آمریت قائم کر لی، سیاسی قیدی تھے، وہ مخالفت برداشت نہیں کرتا تھا اور مخالفوں کو جو ہے دفن کر دیتا تھا، مارے تو کم لیکن وہ امریکہ سے چونکہ 90 میل دور تھا کیوبا کا جزیرہ، تو وہ کہتا تھا کشتیوں میں چلے جاؤ، تو تقریباً 1 ملین لوگ جو ہیں وہ تنگ آ کے کیوبا سے چلے گئے، 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی میں سے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی بیٹی ایک اور بہن وہ بھی اس سے اختلاف کر کے چلی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک تصویر تو یہ بنتی ہے کاسترو کی، دوسری تصویر یہ بنتی ہے کہ کاسترو ایک جاگیردارانہ بیک گراؤنڈ کا آدمی اور ہوانا یونیورسٹی کا گریجویٹ، لاء پڑھا ہوا وکیل آدمی، جو ڈیموکریسی کے پروسیس میں جمہوری عمل میں ویسے ہی داخل ہونا چاہتا تھا جیسے ہم اور آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، سسٹم کے ذریعے۔ لیکن پھر اچانک اسے پتہ چلا، لڑکا تھا وہ، کہ اچانک اسے پتہ چلا کہ یار یہ شاید مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے کانگریس پارلیمنٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا پہلی دفعہ، ایک نوجوان 25-26 سال کا وہ سوچ رہا ہے کہ وہ چاہے گا، تو اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ جو فوجی جنرل تھا اس کی ملک کا، بتستہ، اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لی، اور بتستہ بھی ویسی ہی کٹ پتلی ہے امریکہ کی جیسے اس سے پہلے کہ سموزا کی طرح، باقیوں کی طرح۔ اس کی وجہ یہ 19 سینچری سے امریکہ پورے جنوبی امریکہ کو، ریاست متحدہ امریکہ، واشنگٹن، وائٹ ہاؤس، پورے جنوبی امریکہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا تھا۔ مونرو ڈاکٹرائن جو ہے 1822-23 کا، کہ جناب یہ میرا ہے، بلکہ میں تھوڑا سا ہارڈ لفظ استعمال کروں گا کہ جی یہ میری داشتہ ہے، ہارڈ نہیں ہے، ایکوریٹ، اور کوئی اس طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، پورا جنوبی امریکہ کا بر اعظم۔ اس بیک گراؤنڈ میں کیوبا کس لیے مشہور تھا؟ 1959 میں جب کاسترو داخل ہوئے ہوانا، اس سے پہلے براثلز، کسینوز، گیمبلنگ، اور امریکہ کی جو کرمنل مافیاز تھیں انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا اس پورے بزنس کو۔ ظاہر شریف آدمی کا تو کام نہیں، آف شور ریڈ لائٹ ایریا تھا، ہاں آف شور ایک طرح سے، اور بتستہ جو ہے وہ اس کا لوکل فیس تھا اس مافیا، بیسک یوں سمجھ، اور حصہ لیتا تھا۔ اب ایسے ماحول میں کاسترو جیسے نوجوان انقلابی وہ ظاہر تڑپ کے رہ گئے، اب کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویٹ کانگ ویتنام میں تھے کہ آپ نے سائیگون کو بنا دیا، بالکل۔ تو پھر انہوں نے اپنے جیسے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، لیفٹ کا اس زمانے میں تھا کہ یا تو آپ لیفٹ کے ہیں یا پھر آپ امریکن سٹوج ہیں، درمیان کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تو یہ نوجوان اکٹھے ہوئے اور بہت ہی جوشیلے تھے، تو انہوں نے کہا یار بندوق اٹھا لیتے ہیں، تو انہوں نے بندوق اٹھائی، فوجی بیرکس پہ حملہ کیا، پکڑے گئے یہ دونوں بھائی، کئی پکڑے گئے نوجوان، ان میں یہ دونوں بھائی بھی شامل تھے، فیدل اور راؤل، ایک خصوصی عدالت کے سامنے پیش کیے گئے۔ جج صاحب نے کہا کہ جناب آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک 27 سال کا لڑکا ہے
उस वक्त फैदल, तो क्या कह रहा है, तुम बरी करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तारीख़ एक दिन मुझे ज़रूर बरी कर देगी। ये चीज़ 15 साल के लिए जेल भेज दिया जज ने दोनों को और उनके साथियों को। तेरी ऐसी की तैसी ठाप, बड़ा डायलॉग मारता है तू मेरी अदालत में। 2 साल के बाद अचानक बतिस्ता साहब जो डिक्टेटर थे उन्हें कहा कि यार इलेक्शन अब करवाने चाहिए, सूरत हाल थोड़ा सा कुछ गुडविल जेस्चर हो जाए, थोड़ा सा ये कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो उस चक्कर में ये दोनों भाई भी रहे। जाओ हमने तुम्हें माफ किया। अच्छा, ये दोनों वहाँ से निकले और सीधे मैक्सिको पहुँच गए। अब ये बिल्कुल तपे हुए थे और ये नाउम्मीद हो चुके थे पॉलिटिकल प्रोसेस से। वहाँ इन्हें मिल गया एक अर्जेंटीना का एग्जाइल डॉक्टर जी चेगुवेरा। बिल्कुल। तो चेगुवेरा के साथ अब जाहिर है कि कबूतरबाज बाबा उसने जनाब इनका बिल्कुल तेज कर दिया। हाँ, एक ही हल है। हाँ, एक ही हल है, पक्का कर दिया ना। इन्होंने जनाब किराए की कश्ती खरीदी पैसे वैसे जोड़ के, और कोई रिवायत ये है कि 12 लोग और एक रिवायत है कि 80 के करीब नौजवान जो है उस कश्ती में उन्होंने भरे। मिथ ही बन गया है ना। चेगुवेरा साहब भी जो है उसमें शामिल थे, और ये कोई क्यूबा के साहिल पे उतर के, और जो पहाड़ थे मशरक़ी क्यूबा के उसमें वहाँ सियरा मस्त्रा, और वहाँ जाके गोरिल्ला कैंप बनाया और बतिस्ता की फौजों पे उन्होंने हमले शुरू कर दिए। गोरिल्ला तकरीबन 3 साल में वो मामला टोटल कोलैप्स हो गया ना, गवर्नमेंट ही। फिर ये हवाना में 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर ट्रायम्फल एंट्री 1959 बिल्कुल 33 साल का कास्त्रो छीने हुए टैंक और ट्रकों के साथ हवाना में दाखिल होता है। 1 मिलियन आबादी सड़कों पे है, और ये हवाना जैसे शहर में जिसकी और कास्त्रो ट्रक पे खड़ा हुआ है, और उस मौके पे फाख्ताएँ छोड़ी जाती हैं और ये तकरीर कर रहा है, और एक फाख्ता इसके कंधे पे आके बैठ जाए। बड़ी आइकॉनिक फोटो है ये। जी हाँ, है हमारे पास, पता नहीं, नहीं। फाख्ता कंधे पे आके बैठ जाती है। तो रोमन कैथोलिक्स वहाँ के जो लोकल थे उनमें एक रिवायत ये थी कि ये फाख्ता उसके कंधे पे आके बैठती है सिर्फ जिसको जो निजात दहिंदा हो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि टेक ओवर किया। चौथे महीने नेशनलाइजेशन कर ली, ज़मीनें, इंडस्ट्री, होटल, फॉरेन कंसर्न्स, खुसूसन अमेरिकन प्रॉपर्टी। यहाँ से वो कास्त्रो बना कि जिसे दुनिया ने बाद में जानना शुरू किया। जैसे ही उसने नेशनलाइजेशन की तो अच्छा, शुगर पूरी एक ही पैदावार होती थी, ज़राअत और चीनी, पूरी की पूरी चीनी अमेरिकन कंपनीज ले जाती थी। तो जैसे ही उसने नेशनलाइज किया, अमेरिका ने कहा मैं तुम्हारी चीनी नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब है कि इकोनॉमी कल कोलैप्स कर जाएगी, ख़त्म, तेल भी नहीं दूंगा, टोटल ख़त्म, कब्रिस्तान। सोवियत यूनियन से आया कि हम हैं ना, एनिमी ऑफ माय एनिमी वाली बात बन तो जाती है। एक नेशनलिस्ट अमेरिका के रवैये की वजह से सोवियत यूनियन की तरफ चला गया, लेकिन अमरीकी जो हैं उसको मुस्तकिल जो हैं वो कम्युनिस्ट के कह के उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं कम्युनिस्ट हूँ। उसने कहा जी आज से मैं मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। अच्छा, हमारे जो लेफ्टिस्ट भाई हैं ना वो बड़े नाराज होंगे ये बात सुन के, क्योंकि वो तो मतलब शुरू से कहते हैं ना अच्छा तारीख है, लेकिन तारीख है। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि इस दौरान जो है मिडिल क्लास भागनी शुरू हो गई, और बाकी जो इनके राइट्स मुखालिफिन थे वो फ्लोरिडा जाने लगे। अच्छा, वहाँ ये होता था कि जैसे ही कोई कश्ती से उतरता उसे फॉर्म पकड़ा देते थे अमरीकी शहरियत का, भाई ये भर ले। तो उस वक्त फटाफट रही थी ना उस वक्त। तो एक के बाद दूसरा तकरीबन 1 मिलियन लोग कास्त्रो के दौर में वो अमेरिका शिफ्ट हुए, और वो कट्टर हार्डकोर आरएसएस। हाँ, बिल्कुल ये वही हैं जो सीएनएन में आपको नजर आ रहे थे। अच्छा, कांग्रेचुलेशन। अच्छा, ये था सीआईए के लिए रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स के रेडियो स्टेशन से 24 घंटे प्रोपेगेंडा भी, दूसरे जो भी ये गुड क्यूबन्स थे। हाँ, गुड क्यूबन्स थे, वो बैड जिनकी दुरुस्त समझ थी। तो अब ये ज़रार जो है बाद में ज़ाहिर है इन्होंने बहुत तैयारी की, वो बताएंगे कि सीआईए ने इन क्यूबन्स को किस तरह इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा, एक तो ये तो बुरी साइड या हिस्टोरिकल साइड। अच्छी साइड ये है कि जो क्यूबा का आदमी है उसकी समझ में नहीं आता कि ये लोग कास्त्रो के दुश्मन क्यों हैं, अमेरिकन या जो क्यूबन्स हैं।
99.4% आबादी हेल्थ कवर है उसे, हर तरह का मुकम्मल हेल्थ कवर है। 95% लिटरेसी रेट है जो कि लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, और जो हेल्थ कवर है वो यूएसए से भी ज़्यादा है। इन द वर्ल्ड आई थिंक टॉप में आता है। ट्रॉपिकल मेडिसिन में सबसे ज़्यादा रिसर्च क्यूबा में होती है, और अमेरिकन सिटीज़न ब्लैक और हिस्पैनिक जो वहाँ मेडिकल की और साइंस की तालीम खुद अपने मुल्क में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वहाँ जाते हैं, उनको वहाँ बुला के कहते हैं भाई साहब हमारी तो जल्दी से ये भी बता दें कि जो जलजला आया था कश्मीर में, उसमें क्यूबा ने एक बहुत बड़ी कंटिंजेंट भेजी थी डॉक्टर्स की पाकिस्तान के टाइम साथ खत्म हो रहा है को मेरे को सीआईए भी रहता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के इसको साथ बता जो दें। पहला ताल्लुक है जी वो 61 में बना, जब चिगवेरा जो हैं वो जा रहे थे बीजिंग, तो कराची में रुके, सदर अयूब के साथ उनकी तस्वीर है। 1979 में नैशनल मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई हवाना में, तो ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनकी तस्वीर है। और जो अभी 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया था, सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉन्टिंजेंट था 300 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, वो क्यूबन्स का था। यार एक बुढ़िया मिली मुझे उस लाइन में जो उनसे इलाज कराने आई थी, उसका एक केड़े मुल्क के लोग ने, अब क्यूबा क्या पता, उसने कहा जी क्यूबा के अंदर क्यूबा है किथे, उसने कहा जी मैंने कहा जी अमेरिका जो है ना, अमेरिका तो समझती है ना, अम्मा कहने लगी हाँ अमेरिका बिल्कुल उसके नीचे है और अमेरिका इसका दुश्मन है। कहने लगी अमेरिका ऐसे ही नहीं दुश्मन हो जाता, यकीनन इसके बादशाह ने कोई बड़ा ही काम बहुत खूब, बहुत खूब। एक ब्रेक ले इसी लें बात और पर एक गुफ्तगू ब्रेक ले जारी लेते है। हैं और फिर देखते हैं कि अमेरिका ने क्या करने की कोशिश की इस बादशाह के साथ, बाकी बादशाह के साथ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बड़े लोगों के साथ एक मसला ये भी होता है हम जैसे छोटे लोगों को कि ये नहीं समझ में आता कि इतने लार्जर देन लाइफ होते हैं, समझ में नहीं आता कि कहाँ से पकड़ें, कौन सा वाक़या कहाँ से शुरू जैसे ये बात पहले सेगमेंट में खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं सकी। ये डायलेमा जो है ये हमारे साथ है। 49 साल हुकूमत की, 49 ईयर्स, और इस वक्त क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो सबसे ज़्यादा सीनियर है, 52 से हुक्मरान हैं। उसके बाद अगर किसी का रिकॉर्ड नंबर 2 बनता पे है तो वो कास्त्रो थे। अच्छा, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं एक बात आपको बता दूं कि अब हर न्यूज़ रूम में, हर मीडिया के इदारे में एक रिवायत होती है कि जो भी अजीम शख्सियात हैं जिनको आपका खतरा है कि कभी भी चल बस सकती हैं, जैसे नेल्सन मंडेला थे या फिडेल कास्ट्रो थे, उनकी ओबिचुअरी पहले से तैयार करके रखी होती है ताकि वो अपडेट करें, ताकि जैसे ही हो ना एकदम ठप करके आपने पब्लिश कर दी। तो कास्ट्रो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लंबी जिंदगी थी उनकी कि जो 4 मेजर न्यूज़पेपर जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट और चौथे का नाम मुझे अब याद नहीं है, उसमें जो ओबिचुअरीज छपी हैं, 4 में से 3 ओबिचुअरी लिखने वाले ही अब इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब कि कास्ट्रो outlived his obituary writers, यार सोच लो। अच्छा, अगर हम अपने हिसाब से देखें, तीसरी दुनिया के हिसाब से, ठीक है कास्त्रो ने अपने मुल्क के लिए जो किया सो किया, हमारे लिए क्या किया, यानी तीसरी दुनिया के लिए। आपको याद होगा कि 70s कोल्ड वॉर के उरूज का ज़माना था। उस वक्त जुनूबी अमेरिका में टोटल अर्जेंटीना से लेके और सेंट्रल अमेरिका तक फौजी जनता, और वो भी राइट विंग, और वो भी इंतहाई खतरनाक। अच्छा, वहाँ नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस का तो सवाल ही नहीं था। अब जब अलेंदे जैसा सदर जो चिली में आया था, मार्क्सिस्ट सदर, बैलेट बॉक्स के जरिए आया, वही बर्दाश्त नहीं हुआ तो बाकी कैसे बर्दाश्त होता। और उसको भी हटाने का दिन 9/11 था आयरॉनिकली। कौन था जनाब इन जो गोरीला छापामार तहरीकें थी लैटिन अमेरिका में, कास्त्रो मदद करने वाले थे। फिर अफ्रीका को अगर हम ले लें, अफ्रीका में अंगोला और मोज़म्बिक, ये पुर्तगाल की कॉलोनियाँ थी। 1975 में
عجیب بات یہ ہے کہ سوویت یونین شدید مخالف تھا کہ انگولا میں جو مارکسسٹ گوریلے ہیں ان کی مدد کی جائے فار سم ریزنس اوکے جو میں نے پڑھا ہے. لیکن کاسترو نے کہا کہ بھائی صاحب مخالفت کریں نہ کریں ہم تو لڑیں گے. تو انہوں نے انگولا کے گوریلوں کی مدد کی, موزمبیق کے گوریلوں کی مدد کی, نمیبیا کے گوریلوں کی مدد کی, افریقن نیشنل کانگریس کی مدد کی, اور خاصی حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مدد, اور سب سے پہلے میں جو بھول جاؤں گا 60s میں الجزائر کے جو حریت پسند تھے بن بلا وغیرہ ان کی مدد کی فرانس کے خلاف. حالانکہ خود کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے تھے. سن 60 سے ہی اس نے مدد, 62 میں تو ظاہر ہے وہ آزاد ہو گیا الجزیرہ, لیکن اس سے پہلے کے جو 2 سال تھے. اس میں نا ایک تھوڑی سی پریکٹیکل بات بھی آتی ہے, کیونکہ دیکھیں اور PLO اور ایک دفعہ آپ نے جب ریولیوشن ہو گئی نا تو آپ کو ریولیوشنریز کی اتنی ضرورت نہیں رہتی. انفیکٹ وہ آپ کے لیے ایک عذاب بن جاتے ہیں. جیسے شے گویرا مطلب ایک ایکسٹریمسٹ تھا نا, مارکسسٹ ایکسٹریمسٹ, تو وہ ہمیشہ اس کو تنگ کر رہا ہوتا تھا کہ تم نے یہ نہیں کیا, یہ مارکس کے مطابق تو تمہیں یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. اس نے کہا یار تمہارے لیے ایک بڑا خوبصورت کام میں نے ڈھونڈا یار, تو جا افریقہ اور وہاں پہ انقلاب لا. اس نے کہا جی سر, بولیویا he was sent to Africa as well, and then بعد میں پھر بولیویا جہاں پر پھر CIA نے اس کو پولیس مقابلے میں مارے گئے. اس کو تک تو ایک دفعہ آپ نے پاور ریچ کر دی تو پھر آپ کو اتنی ریولیوشن. لیکن ایک بات ہے بھائی جان, اگر چیگویرا نہ ہوتا تو کاسترو بھی نہ ہوتا. نہیں بالکل, you need people like that when you are reaching power. After power اتنی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو. اچھا, کئی دفعہ ان کا ایک ڈیلیما بھی ہوا. مثلا ایک زمانے میں یہ صومالیہ کے حامی تھے, اس کے اتحادی تھے, پھر اچانک صومالیہ کے ہمسائے ایتھوپیا میں مارکسسٹ ریولوشن آ گئی. اب تو مسئلہ ہو گیا. اب ایتھوپیا اور صومالیہ آپس کے دشمن ہیں, تو انہوں نے سوویت یونین کی طرف دیکھا کہ کیا کرنا ہے, تو اس نے کہا ایتھوپیا, تو جس کے ساتھ دوستی تھی. یہ بھی ہوا ہے. اب یہ بھی دیکھو یہ ریئل پالیٹکس, جیو پالیٹکس, یہ بھی ہوئی ہے, یہ ہوتا ہے. ہاں, لیکن بائی اینڈ لارج انہوں نے جو امپیریلزم کے خلاف جو تحریکیں تھیں افریقہ میں بھی اور لیٹن امریکہ میں, اس میں خاصا انہوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. امریکہ کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اینٹ کتے کا بیر تھا. ایک میں آپ کو ایک کوٹیشن سنانا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب تھے ول اسمتھ, جو ہوانا میں جو امریکن انٹرسٹ سیکشن ہے اس کے بھی ہیڈ رہ چکے تھے. ٹھیک ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یار 9 امریکی صدور آئے, اس کے پیچھے لگے رہے اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, اتنی نفرت کیوں تھی؟ اس نے امریکہ پہ حملہ تو نہیں کیا تھا, اس نے ایسا کیوں obsession تھا؟ تو اس نے کہا کہ یار یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اتنا obsession تھا کہ تم یوں سمجھو کہ جیسے پورا چاند نکلا ہوا ہو اور اس کو دیکھ کے بھیڑیا پاگل ہو جائے. اب یہ نہیں کیسے برداشت کریں یار کہ 60 میل کے فاصلے پر ایک بندہ بیٹھ کے نہیں کر رہا ہے آپ کو. پھر اسی امریکہ سے اسی کی زندگی میں تعلقات نارمل ہوئے. وہ ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی میں پوپ فرانسس جو ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا, لیکن 88 سال بعد کاسترو کے ہوتے ہوئے پہلا امریکی صدر جو ہے اس سال اپریل میں وہ گیا. اچھا, اس وقت ڈائلیما یہ ہے کہ 2 امریکی صدور ہیں, ایک وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, ایک وائٹ ہاؤس سے باہر ٹرمپ ٹاورز میں بیٹھا ہوا ہے. وائٹ ہاؤس کا جو صدر ہے اس نے تعزیت کی اور ٹرمپ نے اس نے دکھ کا اظہار کیا, اور ٹرمپ نے کہا جی وہ بڑا بدماش ہے. ایک ہی ملک 2 صدر, 2 مختلف پالیسی. یہ ڈائلیما بھی آپ نے پریزیڈنٹ کی بات کی نا, تو ایک یہ لیٹر ہے جو سن 40 میں 1940 میں 12 سال کی عمر میں فیڈل کاسٹرو نے لکھا تھا. کس کو؟ فرینکلن روزویلٹ کو, پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. بڑا مزیدار ہے. شروع ہوتا ہے, میرے اچھے دوست روزویلٹ, میں آپ کو اچھی طرح نہیں جانتا اور میں انگریزی نہیں جانتا, لیکن میں نے کہا کہ کیونکہ میں بہت سوچتا ہوں تو میں آپ کو ایک خط لکھ دیتا ہوں. پھر کہتا ہے کہ جی میں اگر آپ چاہیں, اگر آپ کو مناسب ہو تو ایک مجھے $20 کا نوٹ دے دیں, کیونکہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں $20 کا امریکن نوٹ نہیں دیکھا, اور اگر آپ نے اپنی کشتیوں کے لیے آپ کو لوہا یا سریے کی ضرورت ہے تو آپ میرے پاس آئیں, کیونکہ میرے گھر کے قریب ایک بہت بڑی جگہ ہے, وہاں پہ سریا ہی سریا ہے, وہ آپ اٹھا کے لے جائیں. ایک 12 سال کا بچہ. کانفیڈنس لیول چیک کرو نا یار, کانفیڈنس لیول چیک کرو. اینڈ
اچھا ویسے آپ نے ابھی ٹرمپ کی بات کی تو اب آئی ڈونٹ نو ہمارے پاس اگر یہ پکچر ہے یا نہیں, لیکن انٹرنیٹ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آخر کار 2016 میں ہی فیڈل کاسٹرو نے الوداع کیوں کیا. فیڈل کاسٹرو ہمیشہ کہتے تھے یہ آ گئی کہ آئی ول ناٹ ریسٹ انٹل امریکہ از ڈسٹرائڈ. ہاں جب تک امریکہ تباہ نہیں ہو جاتا میں آرام نہیں کر سکتا. دوسری تصویر ہے ٹرمپ الیکٹ ہو گیا اور آخری تصویر ہے فیڈل کی, اب بس کام تمام ہو گیا, فیڈل کی خواہش پوری ہو گئی, فیڈل کی خواہش پوری ہو گئی. آئی کین گو ناؤ. ابھی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد تھوڑی بات کرتے ہیں CIA کے بارے میں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے فیڈل کاسٹرو کی, اور جتنا امریکہ فیڈل کاسٹرو سے نفرت کرتا تھا, آخر کار سپر پاور ہے اور ایک کتنی 90 میل 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہا, آنکھیں دکھا رہا ہے یار کہ تسی کون ہوندے ہو. تو مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو جیسے یہ جو سارے کیوبن ایگزائلز گئے تھے 1 ملین فلوریڈا میں, تو ان کو پھر ریکروٹ کیا گیا, ان کو باقاعدہ ملٹری ٹریننگ کی گئی, اور 1961 میں ایک انویژن بے آف پگز جو اتنی ناکام تھی کہ بے آف پگز کا نام ہی ایک مثال بن گیا ہے فوجی بھنڈوں کا. جیسے کہ واٹرلو ایک مثال بن گئی ہے ایک مطلب بہت ہی انکریڈیبل ڈیفیٹ کی, اسی طرح بے آف پگز کے اس سے زیادہ بھنڈ ہو نہیں سکتا, اور ایسا ہی ہوا تھا. لیکن اب ظاہر ہے کہ 1961 کے بعد جب وہ گئے US پریزیڈنٹ کے پاس, ساحل پہ اترے نا, CIA کے جو ریکروٹڈ کیوبنس ایگزائل تھے 1500 کے قریب تھے, تو سامنے فیدل صاحب جیپ میں بیٹھے ہوئے سگار پی رہے تھے. کہ ہیلو اور لچمی. بہرحال امریکی اس کا ذکر نہیں کرتے بے آف پگز کا, آف کورس. بٹ اینی وے جب رپورٹ گئی US پریزیڈنٹ کے پاس کہ سر وہ کافی ہینڈ ہو گیا یار, صحیح نہیں ہوا یار, ہاں تو اس نے کہا کہ اچھا تو پھر کوئی اور پلان بناتے ہیں. تو وہاں سے شروع ہوا آپریشن مونگوس. آپریشن مونگوس کا مقصد تھا کہ یار دیکھو یا تو اس کا تخت الٹ دے یا تو پھر اس کو قتل کر. ٹھیک ہے. فابیان اسکلانتے جو فیڈل کاسٹرو کے باڈی گارڈ رہے ہیں, ان کے مطابق 638 بار فیڈل کاسٹرو کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. 638. اب جو سب سے جو کلوز ٹو سکسیسفل اٹیمپٹ تھی وہ تھی 1963 میں. کاسٹرو کو چاکلیٹ ملک شیک پینے کا بڑا شوق تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اس ملک شیک میں زہر ڈال دیتے ہیں, اور اس کے لیے کس کی مدد لی؟ امریکن مافیا کی, کیونکہ امریکن مافیا خود تپی ہوئی تھی کہ یار ہماری اتنی انویسٹمنٹ ہوتی تھی, ہماری نوٹ لمبے نوٹ بندے ہوتے تھے اور اس نے ضبط کر دی. وی وانٹ دا گڈ ٹائمز ٹو کم بیک. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ کیپسول کو فریزر میں رکھ دیا ریپ کیے بغیر. جب وہ کیپسول نکالنے لگا تو وہ کیپسول ہی ٹوٹ گئی. تو اس نے کہا یار اب تو یہ پلان خراب ہو گیا. جو سب سے جو انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ قسم سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی اسپائی مووی دیکھ رہے ہو, جیسے اسپائی ہو لوڈ می, آپ کو یاد ہے جیمز بانڈ کی مووی تھی. تو اس میں ایک ایکچوئل اسپائی ہو لوڈ می والی سٹوری ہے, اس کا نام ہے مریتا لورینس. ٹھیک ہے. مریتا لورینس بہت خوبصورت خاتون تھی. ان کا افیئر ہو گیا کاسٹرو کے ساتھ. اب کاسٹرو بڑا لیڈیز مین تھا. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں 30,000 سے زیادہ گرل فرینڈ تھی. نہیں, میں بہت زیادہ بڑی فگر ہے, ڈپریس نہ ہو. ٹھیک ہے. پوائنٹ اس کہ اس کا افیئر تھا کاسٹرو کے ساتھ. انفیکٹ وہ پریگننٹ بھی ہو گئی اور پھر مس کیریج ہوئی یا ابارشن ہوئی یا میں نہیں پتا. بہرحال اس کے بعد پھر تھوڑا ترک تعلقات ہو گئی اینڈ شی لیفٹ, اور وہ میامی چلی گئی. میامی چلی گئی تو میامی میں ایک فرینک سٹرجس کے نام کا ایک CIA ڈبل ایجنٹ تھا جو مافیا کے ساتھ بھی کام کرتا تھا, لیزون تھا ان کا. اس نے اس کو ریکروٹ کر دیا کہ دیکھو تم بھی نفرت کرتی ہو کاسٹرو سے, اس نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے, ہم بھی نفرت کرتے ہیں کاسٹرو سے, تو کیوں نہیں ہم ساتھ مل کر اس کو ایک دفعہ مار ڈالیں. اس نے کہا بالکل صحیح ہے. تو دوبارہ وہ گئی اور اس کو 2 گولیاں دی گئیں. گولیوں کو لیکن اس نے کریم کی بوتل میں ڈال دی اور وہاں پہ وہ ڈیزالو ہو گئی. تو اس نے کہا اب کیا کریں. ٹھیک ہے, یہ ٹرو سٹوریز ہیں. ہاں مطلب دیکھو. تو وہاں گئی پھر کاسٹرو کے ساتھ اس کی ایک میٹنگ تھی. تو آخر کار کاسٹرو آیا اس کے کمرے میں. اس نے کہا کہ جب تم پچھلی دفعہ میں سے ناراض ہو کے تم اتنی جلدی کیوں چلی گئی تھی, تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. تو اس پہ تھوڑی بات ہوئی. پھر وہ بستر پہ لیٹ گیا. اس نے کہا کہ کیا تم مجھے قتل کرنے آئی ہو؟
اچھا اب کیمرہ ہاں زوم ہاں تو she's like کہ مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہوا, میں اپنی مطلب I lost control and I just walked up and I said yes, لیکن میں نے ہاں صرف اس لیے کی کہ میں ایک اور بار تمہیں سے مل سکوں. ٹھیک ہے, پھر سر اور مزید فلمی ہونے والے رلانے والے. یہ تو سنے نا, اس نے اپنی 45 نکالی کاسترو پسٹل, اس نے اس کو دی, اس نے کہا تو مار ڈالو مجھے. اس نے کڑک کڑک گن چیمبر کی پوائنٹ کی اور ایسے ہی پوائنٹ کرتی رہ گئی. اینڈ شی واز لائک مجھے پتا ہے کہ تو مجھے نہیں مار سکتی, کوئی بھی مجھے نہیں مار سکتا جب تک میں خود نہ مرنا چاہوں. ٹھیک ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ دین دے اسپینڈ دی نائٹ دیر, اور پھر اس کے بعد 1988 تک وہ اس سے ملتی رہی. اینڈ اس کے جو آخری بیان اس سے لیا تو اس نے کہا کہ میری یہ پوری زندگی یہی تھی, میری زندگی شروع ہوئی کاسٹرو سے اور ختم بھی ہوگی کاسٹرو سے. ٹھیک ہے, اب یہ تو چلو 2 اٹیمپٹس تھے. اب کاسٹرو صاحب سگار کے بڑے شوقین تھے اور ظاہر ہے کیوبنز پوری دنیا میں مشہور ہیں. جب ایمبارگو بھی تھا تو جے ایف کے پاس پھر بھی کاسٹرو کیوبن سگار آتے تھے. اس نے کہا کہ یار یہ سگار کو پکڑو, سگار میں بوم ڈال دو. تو 2-3 دفعہ یہ کوشش کی کہ سگار میں بوم ڈالو, وہ نہیں چلا. پھر انہوں نے کہا کہ چلو بوم نہیں تو زہر ڈال دو. ٹھیک ہے, وہ بھی 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کیا, وہ بھی نہیں ہوا. تو فائنلی پھر 1985 میں اس نے خود ہی اسموکنگ چھوڑ دی. اس نے کہا کہ یار میں لوگوں کہ کہتا ہوں کہ مایوس ہو گیا کہ یار یہ تو مطلب یار اب مطلب میں تنگ آ گیا ہوں. اچھا, ایک اور ان کا شوق تھا ڈیپ سی ڈائیونگ کا, اسکوبا ڈائیونگ اسے کہتے ہیں. اس نے کہا کہ یار یہ ایک اور اسکوبا ڈائیونگ, یہ اس کو ایسے پکڑو. اچھا کیسے پکڑو گے, ہاں اسکوبا ڈائیونگ میں اس کو کیسے پکڑو گے؟ اس نے کہا یار جب یہ نیچے جاتا ہے نا تو اس کو سپیاں دیکھنے کا نا, سی شیلز, تو ایک ہم بہت خوبصورت سی شیل لیتے ہیں, اس کے اندر ہم بوم ڈالتے ہیں تاکہ جب بھی اٹھائے گا تو وہ پھٹ جائے گا, وہ مر جائے گا. Also did not work. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ جو اسکوبا ڈائیونگ کا جو سوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر نا ہم زہر ڈال دیتے ہیں اور تاکہ یہ پہنے گا اور یہ in a couple of days بیمار ہو جائے گا, مر جائے گا. لیکن جو غلطی ان لوگوں نے کی کہ اس کو پورا پارسل بھیجا a gift from the US government. اب ایک دم تمہارے دشمن تمہیں مطلب ایک اسکوبا سوٹ دے رہے ہیں, تم کہو گے یار ہاں یار بالکل یہ تو میں پہنوں گا. نہیں, اب اتنا بھی الو نہیں ہے نا یار, اتنا مطلب اتنا گزرا ہوا نہیں تھا. پھر فائنلی انہوں نے کہا کہ یار چلو یہ سارا مر تو نہیں رہا, اس کے امیج کو ہم خراب کرتے ہیں. اچھا امیج کو آپ کیسے خراب کرو گے؟ ٹھیک ہے, یہاں پر لانچ ہوا آپریشن گڈ ٹائمز. اوکے, اب ہاں اب کیوبا پہ ایمبارگو تھا, رائٹ, مطلب راشن نہیں مل رہا تھا, بڑی مشکلات تھی نا, تو لوگ کو بڑی سمپل لائف لیڈ کرنے کی مجبور تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دنوں میں فوٹو شاپ نہیں ہوتا تھا, بڑی محنت کرنی پڑتی. انہوں نے کہا کہ یار کوئی تصویر لو فیڈیل کی, ایک سائڈ پہ ایک خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے, دوسری سائڈ پہ دوسری خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے, ٹیبل پہ بس کھانا ہی کھانا, لذیذ پکوان ہونے چاہیے, اور کسی طرح نا ڈاکٹرنگ کر کے اس کو موٹا کر دو. اور پھر ہم یہ پوری کیوبا میں یہ تصویریں پھیلائیں گے کہ یار دیکھو تم لوگ بھوک سے مر رہے ہو اور یہ تمہارا بادشاہ عیاشی کر رہا ہے, بڑا کمیونسٹ بنا پھرتا ہے, جو بچوں سے لڑتا ہے, ایسا ہی کچھ نا. تو یہ ایک پلان تھا, وہ بھی obviously نہیں ہوا. پھر نے کہا کہ یار نہیں کچھ اور کرتے ہیں, تو بڑی اسٹڈی کی. اس نے کہا کہ یار اس کا جو امیج ہے نا کہ یہ بڑا مرد ہے, ہاں, اور مرد کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اس وقت؟ داڑھی. تو اگر مجھ نہیں یا ان دس کیس داڑھی نہیں تو کچھ نہیں. تو ایک باقاعدہ ان لوگوں نے ایک پاؤڈر بنایا, اسپیشل پاؤڈر, یہ ویٹ اور نیر نہیں ہوتی ہیئر ریموونگ کریم, وہی اس کی کیمیکلز لے کے اس کے جوتوں میں ڈالنا تھا کہ یہ جوتے پہنتا رہے گا اور اس کے جو سارے سر کے بال منہ کے داڑھی گر جائے گی, چٹیل ہو جائے. ہاں, ایسا بھی نہیں ہوا. پھر آپ کو پتا ہے کاسٹرو صاحب کو بڑا مطلب ہی لوڈ ہز ٹو ہیئر ہمسیلف ٹاک نا, مطلب 6 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی تقریر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس پہ اس کو پکڑتے ہیں. تو ایک ڈرگ ہے ہیلوسینوجینک ڈرگ LSD کے نام سے, CIA نے اس پہ بہت ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. پروجیکٹ MK الٹرا ایک پورا تھا جو 5-6 سال چلا ہے. تو وہ ان کا پلان تھا کہ پورے ریڈیو اسٹیشن میں اسپرے کریں گے, یہ بولتا جائے گا, ٹنکی چڑھتی جائے گی, بیکی باتیں کرے گا, اور لوگ کہیں گے یار یہ تو بالکل ہی مطلب حواس میں نہیں, یہ حواس میں نہیں ہے, یہ پاگل ہو گیا. یہ کچھ سنی سی اسٹوری لگ رہی ہے. یو تھنک سو؟ اچانک کچھ خیال آیا مجھے یار یہ غلط لوکنگ. ہاں, از ہی ٹاکنگ اباؤٹ می؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فرینکلی اس کے بعد ہی سارے ٹام اینڈ جیری کے کارٹون بنائے ہوں گے یار, ہو سکتا ہے. اچھا لیکن آن اے سیریس نوٹ 2-3 بہت ہی خطرناک پلانز بھی تھے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک اور انویژن کیوبا کی ہم کیسے جسٹیفائی کریں. تو 1962 مارچ 13 میں ایک ڈاکیومنٹ ہے بریگیڈیئر جنرل ولیم کریگ کا
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ امریکن وارشپس جو کیوبا کے ارد گرد ہیں اس میں ہم بامبس پلانٹ کریں, ان کو ہم ایکسپلوڈ کریں. ہم ایک فیک اٹیک گوانٹانامو بے, جس میں ابھی بھی امریکن فوج اسٹیشنڈ ہے, اس وقت بھی امریکن فوج اسٹیشنڈ ہے, ایک فیک اٹیک کریں اور امریکہ میں فیک جنازے ہم نکالیں امریکن سولجرز کے, تاکہ یہاں پر پبلک اوپینین ہماری سائڈ پر آئے. ایک اور بھی پلان بنایا تھا کہ ایک پلین کو لیں اور اس کو آپ ریڈیو کنٹرول کر دیں اینڈ میک اٹ لک جیسے یہ سویلین ایئر کرافٹ ہے, اس میں آپ لاشیں بھر دیں اور کیوبا کے اوپر ایک ریڈیو سگنل بھیجیں کہ جی ہمیں جنگی طیارے اٹیک کر رہے ہیں, اور اس کو آپ ایکسپلوڈ کر دیں. یہ بھی پلان بنا تھا. اینڈ موسٹ ڈینجرس پلان جو مطلب تھوڑا سا شاید اس کے بعد بھی بہت ملکوں میں بھی امپلیمنٹ کیا ہے, بالکل فالس فلیگ کا پلان تھا کہ اس میں میامی اور ان شہروں میں جہاں پہ کیوبن ایگزائلز کی اکثریت تھی وہاں پر ہم فیک ٹیرر اٹیکس اور بام بلاسٹ کریں, اس کے بعد حملہ کر دیں گے. اور اس کے بعد اچھا اور یہ جو حملے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ 60s کی بات, بل کلنٹن کے زمانے تک حملے ہوئے. آخری جو بڑا حملہ ہے سن 2000 میں پاناما میں, انہیں ایک مجمع سے خطاب کرنا تھا تو پوڈیم کے نیچے, سٹیج کے نیچے 90 کلو گرام بارود رکھتے ہوئے سن 2000 ہاں 2000 میں پکڑے گئے. کیوبن سیکرٹ سروس پہلے پہنچ گئی تھی, انہوں نے کامبی وامبی کی اور انہوں نے اچھا 2-4 کو پھر بعد میں سزا بھی ہو گئی تھی. بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنتا تھا کاسترو نا, تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنتے, آپ کیا مطلب کیوں اتنے ترم خام بنے؟ تو اس نے عجیب رومانٹک سا جواب دیا, کہنے لگے میں نے موریلٹی کی جیکٹ آلریڈی پہن لی. اور آخری جو اپیرنس ہے اپریل میں اس سال ہوئی کیوبا کی 7ویں کانگریس میں, آخری الفاظ سن لو. میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں 90 برس کا ہو جاؤں گا. کچھ دن بعد میں وہیں چلا جاؤں گا جہاں سب چلے جاتے ہیں, مگر کیوبا یہیں رہے گا. یہ تھا. چلو بریک لے, کیوبا لیبرے. ویلکم بیک جناب. جی ہاں, اس شو میں میں بھی ہوں. میرے 2 انقلابیوں کا جو ایک پروگرام تھا اور بالکل جسٹیفائبلی سو انہوں نے کیا. اب ذرا میں انہیں واپس زمین پہ لے آتا ہوں, یعنی پاکستان میں, جہاں میرے ہوتے ہوئے تو انقلاب آ نہیں سکتا اور اس طرح کی کہانیاں افسانوی ہی لگتی ہیں. نہیں وہ جو آپ جو بھی کہہ لیں, لیکن ہوا یہ ہے کہ آرمی اور نئی تبدیلیاں اس طرح کی کوئی بات کرو گے؟ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا, بلکہ اس طرح کی بات کروں گا کہ جب جنرل راحیل شریف جو ہے نا ظاہر ہے جا رہے تھے تو ظاہر ہے تب تک ہو گیا, اب چین آف کمانڈ چلی گئی ہے تو ظاہر ہے پھر باتیں اب نکلنی شروع ہوئی ہیں. لکھا بھی جا رہا ہے اخباروں میں کہ جناب یہ ضروری جو ہے نا اب مینڈک آ رہے ہیں اس پہ کنارے پہ. اچھا بہرحال ٹھیک ہے, وہ اخباروں کی حد تک ہوتا تو صحیح تھا, لیکن میں حیران ہوا کہ کل سلیم صافی جو جیو کے جرنلسٹ ہیں, ان کے پروگرام جرگا میں وفاقی وزیر ہیں عبدالقادر بلوچ, انہوں نے, اور وہ خود بھی سابق جنرل رہے ہیں, تو انہوں نے ایک ایسا انٹرویو دیا جس سے لگا کہ کہیں کوئی نہ, کیونکہ بات مشرف کی شروع ہو گئی. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے صحافی تو کہیں نہ کہیں سے گھیر کے پکڑ ہی لیتا ہے نا 4-5 سوالوں کے بعد جہاں اسے لے کے آنا ہوتا ہے. تو ذرا سنیے پہلے کہ عبدالقادر بلوچ صاحب کیا کہا, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جنرل پرویز مشرف جتنا عرصہ اسپتال میں رہے بغیر کسی وجہ کے, اور جتنا عرصہ وہاں پر کراچی میں رہے بغیر عدالتوں میں جائے اور کارروائی کیے, جہاں پر ضرورت تھی ان کے عدالتوں میں پیش ہونا وغیرہ وغیرہ, باہر جانے میں میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کی اس کے لیے کوئی تھا. اس بات میں تو اب دو رائے نہیں ہو سکتی نا کہ جنرل پرویز مشرف کو بچایا جنرل راحیل شریف صاحب نے. اب یس ڈائریکشن میں سگنیچرز ہیں, بالکل سگنیچرز ہیں اس کے. جی جناب, انہوں نے کہہ دیا کہ اس بات کے اشارے ہیں, سگنیچرز تھے کہ بھئی جناب سگنیچر سے مراد اشارے ہی ہیں کہ جنرل راحیل نے جنرل مشرف کو ایک ایزی پیسج دیا, ان کو بچایا. اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا ایز این انسٹیٹیوشن جو رکھا گیا ان کو, مشرف صاحب کو بغیر کسی
چیز کے تو میرے خیال میں کیونکہ نواز شریف حکومت مشہور ہے کہ بھائی یہ کبھی بھی کوئی لل بفور دا اسٹارم کہہ لیں آپ اسے یا آپ جو ہے اسے تیر کہہ لیں کہ کوئی چھوڑنا نہیں ہے, کوئی ایک ٹچ مار دیں تاکہ یہ کہ حالات جو ہے نا وہ ایسے ہی رہیں. اب دیکھیں یہ باتیں تو اب ہوتی رہیں گی اور ظاہر ہے کہ ایک ریپ کالم تو بنتا ہی ہے اور لوگ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا ابھی تک اور یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا. آئی تھنک وی شوڈ بی گریٹفل کہ ایک اچھی ٹرانزیشن ہوئی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن دیکھیں جو ان کے جانے کے بعد جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے ایک انٹرسٹ ابھی تک اس بات سے ہے جو ان کے جانے سے پہلے جو باتیں ہوئی تھی اور اسپیسیفکلی اگین میں بات کر رہا ہوں پی ایم ایل این سینیٹر ساجد میر صاحب. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تو سب کالمز ہیں تجزیے ہیں اور ظاہر ہے کہ یار ٹی وی ہے 24 گھنٹے چلنا ہے, کچھ نہ کچھ تو آپ نے بات کرنی ہی کرنی ہے نا. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کیا پی ایم ایل این کے سینیٹر نے یہ جو ویڈیو بیانات جاری کیے تھے یہ کیا اپنی پارٹی کے اپروول کے تھرو کیے تھے؟ اگر اپروول کے تھرو نہیں کیے تھے کیا اس کا کوئی نوٹس لیا گیا ہے؟ بیکاز یہ لائٹلی لینے کی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ پورے جب سے یہ آپریشن سٹارٹ ہوئی ہیں اگر آپ تحریک طالبان, القاعدہ, لشکر جھنگوی کا پروپیگنڈا دیکھیں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج کے خلاف تو تقریباً یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جی اصل مسلمان نہیں ہے. تو کیا انہوں نے ایک ریکروٹمنٹ اور پروپیگنڈا پلیٹ فارم نہیں ہینڈل کیا؟ میں نے یہ بات کی ایک مسلم لیگ نون کے سینئر وہ رہنما سے میں نے پوچھا بھی آج نا کہ جناب یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ کیونکہ آپ کے سینیٹر ہیں سین کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب اب کیا کریں, یہ تو پرویز رشید کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے تھے تو یہ اس کی کوئی نہیں سنتا. ہاں انہوں نے پرویز رشید کے بارے میں بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جناب یہ جو ہے نا وہ اس سیکٹ کے ہیں اور یہ جو ہے نہیں کوئی نہیں دے سکتا. میرے خیال میں یہ جو ہے نا ان کو بس فی الحال چھوڑ دیا گیا ہے. مجھے یہ حیرانی ہے اگین کہ کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہوئی کسی جانب سے بھی نہیں آئی اور یہ کہہ کے کہ انہوں نے دوسرا ویڈیو جاری کر کے مسلح افواج کے خلاف منافرت پھیلانے کے الزام میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی. That's my point. And this is not کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یار. میں حیران ہوں ملٹری کی طرف سے بھی. ظاہر ہے جس طرح انہوں نے دوسری ویڈیو میں کہا کہ مجھے فوج کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ ان کے بیان کو بس انہوں نے کہا کہ یار یہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے بیان کو کانٹرڈکٹ کرنے کی اتنی اہمیت نہیں دینا چاہ رہے, یہ بھی ایک ہو سکتی ہے بات. That is میرا یہ خیال ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی تھی کہ ان کے بیان کو اتنی اہمیت ہی نہیں جائے تاکہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو. بہرحال پاکستان ہے, کنٹروورسی سدا رہیں گی. پرسوں سے تحریک انصاف اور پاناما کیس ہماری روٹی لگی ہوئی ہے کنٹروورسیز کے ساتھ. تو فی الحال اتنا ہی, کل دوبارہ ملیں گے کسی نئی کنٹروورسی کے ساتھ. اللہ حافظ.